عمومی ایک سوال جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہوتا ہے کہ جب اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جائے یا اہل بیت اطہار میں سے کسی ایک شخصیت کا ذکر کیا جائے، حضرت مولا علی کا ذکر ہو رہا ہو، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو، امام حسن کا، امام حسین کا ذکر ہو، ان کا ذکر ہو تو ساتھ ہی ہمارے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ صحابہ کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا، یا کہا جاتا ہے کہ آپ صحابہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے۔ اس کا مختصر جواب میں چونکہ آج میں میری نشست میں جو ہے یہ کچھ سوالات ہیں، اس پہ انشاءاللہ تعالی یہ جو مہینہ ہے اگلے جمعہ جتنے بھی ہوں گے میں آہستہ آہستہ اس سب کے جواب جو میں آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ جب سوال کیا جاتا ہے کہ آپ صحابہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے، اہل سنت و جماعت میں صحابہ کا ذکر کیوں نہیں ہوتا، اور ہم ڈنکے کی چوٹ پہ صحابہ کا دفاع بھی کرتے ہیں اور ان کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ جب ان کے ایام آتے ہیں تو باقاعدہ طور پہ ہم جو ہے وہ ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان کے فضائل و مناقب بھی بیان کرتے ہیں۔ جب ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا کہ علی کا ذکر نہیں ہو رہا، حسنین کا ذکر نہیں ہو رہا، اہل بیت کا ذکر نہیں ہو رہا، کسی کے ذہن میں نہیں آتا۔ تو اہل بیت کا جب ذکر کیا جائے تو یہ سوال کیوں آتا ہے کہ صحابہ کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ اور دوسری چیز، آپ کو کس نے جو ہے وہ یہ یعنی آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ جو ہے وہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جو ہے وہ آپ تقابل کرنا شروع کر دیں؟ یہ تو تھا ہی نہیں۔ صحابہ کرام کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملا، اور جو نبی کے گھر والے ہیں وہ بھی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں ان نسبتوں کا حیا کرنا چاہیے۔ ہمیں آہستہ آہستہ جھگڑوں میں ڈالا جا رہا ہے، شک کی دنیا میں ڈالا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی اسلام میں اور غزوات اور جنگیں بھی تو ہوئی ہیں، محرم الحرام میں اس جنگ کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے، اس جو واقعہ کربلا ہوا اس کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ اور جو جنگیں بھی تو ہوئی ہیں۔ تو پھر دیکھ لیں کہ آپ اس واقعے کو پھر جو ہے وہ اس کی اہمیت کو کم کر دیں۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے سوال رکھے اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ آج بیان ہوگا انشاءاللہ۔ پھر کہا جاتا ہے جی یہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی، یعنی حضرت معاویہ کے بیٹے تھے نا یزید، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے ان کو شہزادہ بنا دیا، اور نواسہ رسول صحابی رسول بھی ہیں اور اہل بیت میں سے بھی ہیں، حضور کے گھر والے بھی، حضور کا نسب بھی ہوئے، حضور کی اولاد ہے۔ آپ نے دیکھے پھر واقعہ کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے پھر آپ نے تقابل کر دیا، اور کس کے ساتھ کیا؟ یزید لعین کے ساتھ کیا۔ اور جب یہ سوشل میڈیا پہ آج اور سوالات نہیں وہاں پر میں بھیجی، آگے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی جو آپ کہتے ہو یزید جو ہے وہ شرابی تھا، زانی تھا، یہ سب قصے کہانیاں، کوئی اس کی تاریخ ثابت نہیں ہے۔ پھر چلتے چلتے آپ جو ہے وہ اس کو امیر المومنین بھی کہیں گے اور اس کو رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہیں گے، وہ یزید بدبخت کہ جس نے مسجد نبوی میں گھوڑے بنوائے۔ اب آپ اس کو بھی ہسٹری کہیں گے؟ احادیث کی کتب میں ان روایات کو نقل کیا گیا ہے۔ جس نے کعبہ پہ حملہ کیا اس کو بھی آپ ہسٹری کہہ دیں گے؟ پھر آپ کعبے کا غلاف جل گیا، کعبے کے اندر جو تبرکات تھے وہ بھی جل گیا، آپ اس کو بھی ہسٹری کہہ دیں گے؟ پھر آپ
مدینہ کی تاریخ میں پھر تو لکھا گیا کہ کئی نوجوان بچیاں جب یزیدی فوج جو ہے وہ مدینہ میں داخل ہوئی تو وہ ناجائز طریقے سے حاملہ ہوئی. اس کو بھی آپ پھر ہسٹری کا کارنامہ جو قرار دے دیں گے. کتب احادیث میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا. یہ میں مختصراً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں ان سارے موضوعات پہ جتنا ہو سکا جو ہے میں اس پہ بیان کروں گا. پھر چلتے چلتے جاؤ کہا جاتا ہے کہ آپ واقعہ کربلا میں جو ہے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ سوگ جو ہے وہ 3 دن ہوتا ہے، پھر اس کو آپ شرعی مسائل میں لے آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سارے وہ سوالات ہیں جو آج صرف اس واقعے کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں پیدا کیے جاتے ہیں یا ہماری نجی محافل میں جو ہے وہ ان سوالات کو جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے. سب سے پہلے میں جو روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے. مسند حاکم میں بھی اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے. اور اسی طرح امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا ہے. اب میں نے یہ ساری کتب احادیث کا حوالہ دے رہا ہوں. اب بڑے بڑے محدثین جو ہے جنہوں نے باقاعدہ اس پہ لکھا، ان میں امام ذہبی، آپ بھی جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے بھی اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا، اور بھی دیگر کتب احادیث میں بھی اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا گیا. یعنی واقعہ کربلا کو آپ صرف ایک تاریخی جو ہے وہ حیثیت و اہمیت جو ہے وہ نہیں دے سکتے، بلکہ ہماری کتب احادیث میں جو ہے وہ اس کو بیان کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر دی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ روئے. آپ کی چشمان مقدسہ سے آنسو نکلے. یہ روایات میں نقل کروں گا. اور اس طرح روئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہچکی بند گئی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجلس جہاں پہ جو ہے وہ جبریل امین نے آپ کو یہ خبر دی، جب باہر تشریف لائے تو کون کون صحابہ موجود تھے، اور صحابہ نے دیکھا کہ حضور رو رہے ہیں، صحابہ نے بھی رونا شروع کر دیا. یہ ساری روایات کسی حکایت کی کتاب سے میں نقل نہیں کروں گا، کسی تاریخ کا حوالہ میں نہیں دوں گا. یہ کتب احادیث میں احادیث نقل کی گئی ہیں. اب اگر یہ احادیث ہماری نظر سے نہیں گزری یا ہم نے نہیں سنی تو قصور کس کا ہے؟ پھر آپ پھر واقعہ کربلا کی اہمیت کو تو کم نہ کریں. دین کو نہیں سیکھا تو قصور پھر ہمارا اپنا ہے. ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھر میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے حکم فرمایا کہ گھر میں کوئی بھی داخل نہ ہو. حضرت ام سلمہ سے فرمایا میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں. بس میں نے جو ہے وہ انتظار کیا کہ کوئی جو ہے وہ گھر میں داخل نہ ہو. ام سلمہ فرماتی کہ مجھے جو ہے وہ خبر ہی نہیں ہوئی کہ امام حسین جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے. داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام زار و قطار رو رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی ہچکی بندھی ہوئی تھی. روتے ہوئے بندہ جب غم سے روتا ہے تو ہچکی باندھ جاتی ہے. ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آواز ہچکی کی سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے. جب میں نے حجرہ مبارک میں جھانکا تو کیا دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہیں. وہ نواسہ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
گود میں ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی پیشانی کو جو ہے وہ پوچھ رہے تھے. اب جو عربی عبارت آئی ہے میں حدیث مبارکہ وہ میں نقل کرتا ہوں. ام سلمہ بیان کرتی ہے فسمعت نشیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح جبینہ وہو یبکی بکا یبکی رو رہے تھے تاجدار کائنات. امام حسین گود میں ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی پیشانی کو جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رو رہے ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ امام حسین کب جو ہے وہ حجرہ میں داخل ہوئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین گھر میں موجود ہیں اور مجھے کہا ہے کہ آپ کا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. جبریل امین وہاں پہ موجود تھے اور جبریل امین نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب امام حسین گود میں پتہ کیا عرض کی فقال تحبہ یا رسول اللہ آپ کیا ان سے محبت کرتے ہیں, اپنے نواسے سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا ہاں میں اپنے اس نواسے سے بڑی محبت کرتا ہوں. یہ دنیا میں میری بڑی محبوب چیزیں ہیں. اللہ اکبر. اس طرح محبت کا اظہار فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے جو ہے وہ یہ کہا ہے ان امتک ستقتل ھذا بارض یقال لها کربلا کہ آپ کے بیٹے کو کربلا کے مقام پر شہید کر دیا جائے گا. مسند احمد بن حنبل فضائل صحابہ میں دیگر کتب کے حوالے دے چکا ہوں. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس واقعے کی خبر بھی دی اور جہاں ہونا تھا اس جگہ کا بھی بیان کر دیا کہ کربلا کے مقام پر میرے اس نواسے کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا. خبر دینے والے جبریل امین علیہ السلام جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خبریں لے کے آیا کرتے تھے. بس یہاں تک میں نے ابھی صرف ایک روایت نقل کی ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان روایات کو میں آگے بھی نقل کروں گا. لیکن کیا واقعہ کربلا ابھی واقعہ نہیں ہوا, حضور کا رونا ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ جنہیں یہاں یہ شریعت یاد آ جاتی ہے نا کہ سوگ 3 دن ہے, رونا کہاں سے ثابت ہے, تو یہ بھی ثابت کر کے دیں کہ مرنے سے پہلے اس واقعے کو یاد کر کے جو ہے وہ رونا اس کی کیا اہمیت ہوگی. اس سوال کا جواب بھی دے دیں. خدا را اس امت کے حال پہ رحم کرے. اس امت کو بجائے سوالات کے آپ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ جوڑیں, ان کے ایمان کو مضبوط کریں, بجائے آپ ان کو جو ہے وہ صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ تعلق جوڑنے کے آپ جو ہے وہ آپ بھول بھلائیوں میں ڈال رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ رب العزت جو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.